اردو ناول من پارٹ 5۔ سورج کی کرنیں چاروں اور پھیلتی آسمان کو روشن کر رہی تھیں اور اس کی روشنی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی مہر گل کے حسین مگر اداس چہرے پر پڑ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ مگر وہ اتنی گہری سوچوں میں تھی کہ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات بھیانک خواب کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی اور پھر اس کے بعد وہ بالکل بھی سو نہیں سکی۔ کل رات گھر واپس آنے تک وہ خود کو بہت بہادر سمجھ رہی تھی، جیسے یہ سب کوئی معمولی بات ہو، مگر اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور اب اس کے ساتھ آگے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ خوف سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور اب بھی وہ اپنی بے بسی پر سوگ منا رہی تھی، مگر دروازہ نوک ہوا جس نے اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ مہر ناپ گھماتے زمرد بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے جاگتے پا کر انہیں حیرت ہوئی، ورنہ سب سے زیادہ اٹھنے میں وہی انہیں تنگ کرتی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف ابھرا۔ حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا تھا، مگر ان کے اتنے نرم انداز پر اسے جھٹکا لگا۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ رات میں پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر نیلی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم میڈیسن لے کر سو گئی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں آئی تو تم نے دروازہ ہی اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ بچے، آئندہ ایسا کچھ ہو تو بھلے لوگ لگا لینا، مگر کنڈی مت لگانا آئندہ۔ سوری۔ اتنا کہتے وہ ان سے لپٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گار پر پھسلتے جا رہے تھے۔ مہر بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اسے یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ امی وہ انہیں سب بتا دینا چاہتی تھی، مگر التمش کی دھمکی یاد آنے پر لب سختی سے بھینچتے وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے روک گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی رونا آ گیا تھا۔ ان کے دور ہوتے وہ خفت سے کہتی اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اچھا، فریش ہو جاؤ پھر نیچے آ جانا، حورے رسم کے مطابق ملنے آئے گی شام کو، تو شام کی تیاریاں بھی کرنی ہے۔ جی امی، انہیں جواب دے کر وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں آ گئی، مگر دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ روتی چلی گئی۔ زمرد بیگم کا رویہ اپنے ساتھ محسوس کر کے اس کا دل برا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اسے ویسے پیار نہیں کرتی تھی جیسے کائنات اور زوہا سے کرتی تھی۔ وہ اور حورے اکثر سمرا اور ان کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے تھے اور انہیں چھوٹا کہہ کر چپ کروا دیا جاتا تھا۔ آج اس کا دل کیا اس کی ماں اسے بات کرے، پوچھے، مگر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، مگر ساری باتیں یاد کر کے وہ نئے سرے سے تکلیف میں مبتلا ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب مہمانوں میں گری وہ صبح سے نیچے ہی موجود تھی۔ صبح کے بعد اس کا سالک حیدر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں، بس بھی کرو، حورے کو سانس لینے دو۔ عائشہ جاؤ بیٹا، حورے کو تیار کرو، اسے اپنے گھر بھی جانا ہے رسم کے لیے۔ جی امی، مسکرا کر کہتی وہ حورے کو سب سے درمیان سے اٹھاتے اس کے کمرے میں آ گئی۔ بتاؤ کون سا ڈریس پہنو گی؟ کوئی سا بھی دے دیں، آہستگی سے کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب عائشہ نے تعجب سے حورے کو دیکھا، کوئی سا بھی مطلب؟ سالک نے بتایا نہیں کہ کون سا ڈریس پہننا ہے؟ حیرت کا مظاہرہ کرتی وہ حورے کو شرمندہ کر گئی۔ نہیں او سوری، شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ دراصل جب میری شادی ہوئی تو فراز تو بالکل ہی میری دیوانے ہو گئے تھے، ایک لمحے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر دعوت میں پہننے کے لیے کپڑے وہی سلیکٹ کرتے تھے۔ اترا کر کہتے اس نے حورے کا چہرہ دیکھا جہاں سوائے معصومیت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں حورے؟ الماری بند کرتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو حورے نے سر ہلایا۔
رات کیسی گزری؟ جی، عائشہ کے سوال پر وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ویڈنگ نائٹ تھی تو سب ٹھیک تھا نا؟ عائشہ کا پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ حورے کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا اور اس کے چہرے پر یہ رنگ دیکھ کر عائشہ کا رنگ اڑا۔ کل رات سالک گھر کب آیا؟ میں نے تو دیکھا وہ کافی دیر تک گھر نہیں آیا تھا۔ دل میں دعا کرتی اس نے ایک اور سوال کیا، اور حورے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا جواب دے، کیونکہ اس بات کو جواب تو اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کب کمرے میں آیا۔ بتاؤ نا حورے۔ جی وہ حورے، آپ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ کمرے میں آتے سالک نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ یہ کیا آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہیں؟ گھر والوں سے ملنے نہیں چلنا کیا؟ جی وہ جلدی سے تیار ہو جائیں، جلدی جائیں گے تبھی تو جلدی گھر واپس آئیں گے نا۔ مسکرا کر اس کا گال سہلاتا جہاں اسے شرم سے گلنار کر گیا تھا، وہیں عائشہ کے دل پر اس کا یہ روپ دیکھ کر سانپ لوٹے تھے۔ سالک میرا ہی تھوڑا لحاظ کر لو، میں بھی یہی ہوں۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔